شفتن سمعها منہ کہ کوئی لوگ اس بارے میں کہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ قطب ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈھما ہے، کس بنیاد پر؟ کہ کسی نے ان کے کسی مکاشفے کا، کشف کا ذکر کیا جس کو ان کے بارے میں سنا گیا۔ عام طور سے یہ جو ہمارے یہاں پیروں ولیوں اور فلاں کے بارے میں جو خوب واقعات سنائے جاتے ہیں بے سند، بے دلیل، بے بنیاد، ہاں، یہ اس کی طرف جو میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں اپنے دروس میں، پچھلے کئی دروس میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی دعوت و تبلیغ کا پورا معال اور ماخذ ہی یہی ہے، پورا مواد ہی یہی ہے کہ بزرگان دین کے سچے جھوٹے واقعات بلا تحقیق، بلا صفحے کے بیان کیے جائیں۔ تو اب اگر کسی انسان جو پاگل ہے اس کے بارے میں کسی نے سنا کہ یہ ان کو کشف ہوا تھا ان کے مکاشفے کی، اور نوع من التصرف، یا کسی قسم کا تصرف ان سے منسوب ہے، جیسے مثال کے طور پہ ان یراہ قد اشار الی واحد فمات او سرع، کہ کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی انسان کی طرف اشارہ کیا اور اس کے اشارے کے بعد کسی کی موت ہو گئی یا وہ شخص جو ہے پچھڑ گیا۔ سرعہ کا معنی ہوتا ہے مرگی والا ہونا، مرگی ہونا، مرگی آ جانا، چکرا کے گر جانا، پچھاڑ دیا جانا یا پچھڑ جانا۔ تو ایک آدمی نے اشارہ کیا اور وہ گر کے مر گیا یا اس کو چکر آ گیا، فَإِنَّهُ، اگر ایسا کچھ سن رہے ہیں تو اس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے، اللہ رب العالمین کا وہ مقرب ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کچھ کرامت وغیرہ کا مظاہرہ کر رہا ہے یا دکھا رہا ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ خاص طور سے شیخ نے کہا اگر کوئی کہتا ہے کہ ان سے مکاشفہ، کشف وغیرہ کو سنا گیا ہے یا کچھ وہ تصرف کیا، جیسے کسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ گر کے مر گیا یا اس کو مرگی آ گئی، تو کہا فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ مِنَ أَنَّ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُمْ مُكَاشَفَاتٌ وَتَصَرُّفَاتٌ شیطانیہ، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ کفار، منافقین مشرکین میں سے ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کفار و مشرکین کے بھی کچھ مکاشفات اور شیطانی تصرفات ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کے چیزوں کا غیر مسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں ایسا ہے، ان کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو کل کوہان و سحرہ، جیسے کاہن لوگ، جادوگر لوگ، اور مشرکین کے عباد المشرکین و اہل الکتاب، مشرکین اور اہل کتاب کے بعد عبادت گزار لوگ، گیان دھیان اور سنیاس کرنے والے، لینے والے، وہ بھی کچھ ایسے چمتکار کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، فلا یجوز۔ جب وہ کرتے ہیں تو کیا ان پر ایمان لے آیا جائے گا؟ تو شیخ نے آخری جملہ کہا، چنانچہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صرف اس قسم کی باتوں سے استدلال کر کے کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں، ہمارے یہاں ایک عام تصور یہ بنایا گیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے ہاتھ سے خرق عادت، یا جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، کرامت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، حصی ایک معنوی، لیکن وہ حصی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس قسم کے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں کچھ شخصیات کے لیے جن کی شرک کی دکان چلانی ہوتی ہے، جن کی عقیدت کے ذریعے سے بہت سارے دوسرے امور مقصود ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ خواب، کچھ مکاشفہ، کچھ ان کے ایسی باتیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، ایسا ہو گیا، انہوں نے فلاں فلاں تصرف کیا، اس قسم کا دعویٰ کر کے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، بہت پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا احترام کیا جائے، ان کی عقیدت اختیار کیا جائے، زندہ ہے تو جا کے ان کے ساتھ وہ معاملات کیے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے ناجائز قرار دیا، اور کچھ ایسے معاملات جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ مر گئے تو ان کی قبروں کو جو ہے آستانہ، مشہد، مزار بنا دیا جاتا ہے جہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور بہت ساری خرافات، شرکیہ اور خرافاتی اعمال کرتے ہیں۔ یہ دھیان رہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے گویا یہ کہا، ان کا ایک پورا سوال کا جواب ہے جو کتابی شکل میں ترجمے کے ساتھ چھپا ہوا ہے، مجذوب کے نام سے، شاید مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی یا کسی نے ترجمہ کیا ہے، اویلیبل ہے، دستیاب ہے، یہ مارکیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو شیخ نے یہ کہا، اس کے علاوہ انہوں نے اس آیت سے بھی استدلال کیا سورہ یونس کی جو گزشتہ 2 دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس
اس آیت کی روشنی میں اللہ کے ولیوں کی بنیادی صفت جو قرآن نے بتائی ایمان اور تقوی. اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، شریعت کے احکامات پر کھلے طور سے عمل کرنے کی بجائے مخالفت کرتا ہے، فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کر رہا ہے، ننگا دھڑک رہتا ہے، طہارت کے شرعی آداب کو اختیار نہیں کرتا، گندا ملچ رہتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، اس سے فلاں فلاں تصرف ہوا، اس نے فلاں آڑے ترچھے جو ہے خطوط لکھے تو جو ہے سٹے بازوں نے اس کو دیکھ کر سٹا لگایا اور ان کا سٹا نکل گیا، تو ایسے لوگوں کی اس قسم کی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ولی اور بہت پہنچا ہوا سمجھا جانے لگے، بہت بڑی گمراہی اور جہالت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولی متقی پرہیزگار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پاگل دیوانہ ہے تو اس پر مرفوع القلم ہے، اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھی ہی نہیں جاتی. اور ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مانا جائے جب وہ شخص نیکیاں لکھی ہی نہیں جاتی تو وہ عام مسلمانوں سے جو مومنین ہیں ان سے درجے میں کم ہو گیا، ان سے اونچا درجہ اس کا نہیں ہوا. تو لہٰذا کیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ بڑی اچھی طریقے سے یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. اور ولایت کے ان دعووں اور اس قسم کی باتوں کی وجہ سے یہ جو ہے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. ان دلائل کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا پر ایمان رکھنا اور اللہ کا دین تقوی اختیار کرنا یہ ولایت کی اصل و بنیاد ہے. اور کوئی شخص اگر پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کی عقل و ہوش سلامت نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ مجذوبیت اور یہ سب غیر اسلامی افکار کی بنیاد پر کیے گئے دعوے ہیں. قرآن و حدیث سے کھینچ تان کر، تحریف کر کے، تبدیلی کر کے اس پر استدلال کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے، اگر کوئی انسان رفع درجات، کامیابی، سعادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کو چاہتا ہے، اونچا مقام اور ولایت چاہتا ہے، تو اس شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شریعت کی بجائے طریقت کو، فلاں شیخ کے سلسلے کو اختیار کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا قال اللہ قال رسول کی شکل میں، تو اس کا التزام میرے لیے ضروری نہیں ہے، تو جان جائیے کہ وہ گمراہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے، وہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اللہ کا ولی اور اونچے درجات والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نہیں، قرآن، حدیث اور اس امت کے تمام معتبر علماء کہتے ہیں. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں. شرک، بدعات اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.